بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام اوصاف دے حوالے نال گفتگو جاری ہے. جو شان آپ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائی ہے، جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک وچ ہے، انہاں دی تشریح توسیع دا سلسلہ جاری ہے. انہاں چو ایک آیت مبارکہ گزشتہ تو پیوستہ خطبے اندر تلاوت ہوئی سی، جس کا معنی و مفہوم آیت مبارکہ کے کچھ حصے کا بیان ہویا سی، اور ان صفات تو جو باطل گروہ غلط استدلال کرتے ہیں اس کا رد بھی ہویا سی. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری دینے والے. شاہدن تک بات مکمل ہو چکی سی، ومبشرن دی وضاحت مقصود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف جو ایک وصف یہ ہے کہ آپ مبشرہ، کہ آپ مبشر نے، خوشخبری دینے والے. آپ بھی اس حیثیت اور مقام اور وصف نو ساری امت تسلیم کر دی، لیکن آپ نے او جو بشارتاں عطا فرمائیاں نے، ان بشارت دی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لئی کس طرح مبشر سن. آپ دی کچھ بشارتاں ایسیاں نے جو شخصیات نال خاص ہیں، کیونکہ آپ ساری کائنات لئی، ساری امت لئی مبشر، تو آپ دی بشارتاں بھی بعض شخصیات نال خاص.
اور بعض بشارتہ بعض قبائل نال خاص اور کچھ بشارتہ ایسیاں نے جڑیاں ساری امت لی نے۔ ان بشارتاں چوں کوئی بھی امتی پار نہیں یہ اس بشارت داخل اور شامل ہو جائے۔ وہ عام بشارت ہے۔ ان ساری بشارت نے کچھ حصے تواڈے سامنے عرض کرن دی کوشش کرا کہ آپ نال ایک محبت عقیدت واضح ہو جائے، آپ نال ایک محبت اور پیار دا اظہار ہو جائے، کیونکہ انتہائی روح پرور موضوع ہے نبی علیہ السلام دی شان اور مقام دا ایک مسلمان لئی۔ وہ دے اندر مومن لذت محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، حلاوت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عظمت نو سماعت کرتا ہے۔ آپ کے ذریعے جو اللہ نے بشارتہ اس امت تک پہنچانیا سن وہ پہنچ چکیا، لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ بشارت یقیناً آپ کی جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے اور وہی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن میرے تو بعد بھی بشارتاں جاری رہن۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی ختم ہو جائے گی، وہی نہیں آئے گی، وہی کا انقطاع ہو جائے گا، تو اسی دنیا تشریف لے جاؤ گے، پھر بشارت کس طرح جاری رہے؟ صحابہ کرام سوال کیتا مل مبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کی نے جڑیاں تواڈے بعد بھی جاری رہے؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب، ذو معنی پیارا خواب، نیک خواب، اچھا خواب۔ خواب اچھا جاری رہے گا۔ میری امت نو اللہ کسی شخص نو اگر بشارت خوشخبری دینا چاہے گا تو اس نو کوئی اچھا خواب دکھا کے یا اس دے بارے کسی اور نو خواب دکھا کے اللہ اس نو بشارت دیندہ رہے گا۔ یہ نبوت خاص جو خاص ہے، آپ نے فرمایا یہ چیز قائم رہے گی، خواب اچھا پیارا خواب، ان ذریعے بشارت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آپ کے ذریعے جو مبشارتہ نصیب ہو چکیا وہ یقینی نے، اس کے اندر کوئی ابہام کوئی اشکال نہیں اور واضح نہیں۔ آپ کی اس حیثیت اس شان اور مقام تسلیم کرنے والے شخص لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ کی حیثیت مبشر دی مسلمہ ہے، اسی طرح آپ کی وہ بشارتاں جو آپ نے بیان فرمایا نے انہاں تے بھی ایمان اور یقین رکھے۔ جنہوں اس بات پہ یقین ہے کہ آپ مبشر نے تو جیڑی شخصیت، جیڑا قبیلہ، جیڑا ہی ہستی، جو شخص مبشر ہے جس کو بشارت دی گئی ہے، تو مبشر دی زبان دی وچوں جس نو بشارت دی گئی ہے اس دی بشارت دے اتے ایمان اور یقین بھی کامل ہونا چاہیے۔ ساڑھے معاشرے چند مخصوص بشارتاں دے بارے تے ایمان یقین صحیح ہے، لیکن اگر ساریاں بشارتاں دا ذکر کیتا جائے اس دے بارے عجیب جہی جہالت کی وجہ تو پریشانی عوام میں چاندی۔ ذرا میں معروف بشارتاں دا تذکرہ ذرا چھوڑ کے صرف چند اشارہ کر کے آگے وہ بشارتاں جنہاں دے ہوتے میرے اور تہاڈے لیے ضروری ہے کہ اسی ذرا غور کری کہ آپ نو اللہ نے جو شان بخشی ہے اور آپ نے بشارتاں عطا فرمائیاں نے
تو کیڑیاں بشارتاں نے؟ پہلے آپ کی اس حیثیت نو جانیے قرآن دے الفاظ ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا، ہم نے بنایا آپ کو اس حیثیت نال کہ آپ شاہد نے، گواہ نے، ومبشرہ اور بشارتہ دینے والے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر نے، بشارتہ عطا فرمانے والے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے جس حدیث نو کیا ہی اشرا مبشرہ کیا جاتا، حدیث اشرا مبشرہ۔ یہ دے اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام نو نام لے کے جنتی ارشاد فرمایا، اور کتنا وہ انسان خوش نصیب، خوش بخت، اور کتنا وہ بندہ خوش ہوئے گا جنہوں نبی علیہ السلام دنیا ہی جنتی بشارت دے، نام لے کے کہ شخص جنت چھائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی فی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاؤں گا، وابو بکر فی الجنہ، اور میرا صحابی ابو بکر صدیق جنت جان گے، وعمر فی الجنہ، اور میرے دوجے صحابی سینا عمر جنت جان گے۔ یہ اشرا مبشرہ 10 او صحابہ جنہوں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اندر ہی جنتی بشارت دے کے اپنے اس وصف دا اظہار فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، آپ بشارت دینے والے۔ فرمایا عثمان جنت جان گے، میرے علی جنت اندر جان گے، سیدنا طلحہ جنت جان گے، سیدنا زبیر جنت جان گے، سیدنا سعد اور سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت جان گے، عبد الرحمن ابن عوف جنت جان گے، ابو عبیدہ ابن جراح جنت جان گے۔ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ دا نام لے کے فرمایا کہ جنت جان گے۔ جب پیغمبر کی بشارت آ گئی، آپ کو مبشر مان لیا، اور 10 صحابہ کرام کے بارے میں پھر جنت میں جانے کا اشکال کیا ہے، شک کیا ہے، ابہام کیا ہے، اور جیڑا انسان، جیڑا گروہ، جیڑا بندہ پھر ان 10 صحابہ پر جرح کرے، اندازہ کیجئے اس نے صرف صحابہ کا انکار نہیں کیا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، رسالت کا، اوصاف کا، صداقت کا انکار کیا ہے، کیونکہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ مبشر بھی ہیں اور آپ کی بشارت وحی پر مبنی ہے، حق ہے، کیونکہ اس شان سے اللہ نے نوازا ہے آپ کو کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، کہ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے بھیجا ہے آپ کو مبشر بنا کر۔ میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے شخصیات دے بارے آپ نے بشارتاں عطا فرمائیاں، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے فرمایا، عائشہ میں نے خواب دے اندر بشارت سنیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے، آپ نے فرمایا عائشہ تیری صورت، تیرا فوٹو، تیری تصویر ریشمی رومال اندر پا کے میرے پاس خواب اندر جبریل لے کے آئے، اور میں نو دکھایا گیا، جو ہی میں تیرے تصویر نو ویکھیا تے میں کیا ہے تے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ لگ دیئے۔ فرما ہاں محبوب کی ابو بکر دی بیٹی ہے، اور اے دے واسطے بشارت کیے، خوشخبری کیے، مبشر دی بشارت سنیے، مبشر کی بشارت سنیے، مبشرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام سنیے۔ فرمایا اے محبوب جی، یہ جنت اندر بھی، دنیا اندر بھی، اور جنت دے اندر بھی رب کی طرف سے یہ خبر ہے، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، عائشہ صدیقہ کو سنا دو کہ یہ صرف دنیا میں ہی تمہاری بیوی نہیں، یہ جنت بھی تمہارے محل میں تمہاری بیوی ہوگی۔ یہ بشارت ہے سیدہ کائنات
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی ہے قرآن پاک دین الفاظ دا معنی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا کہ آپ نو اللہ نے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجیا ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بشارت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا جدوں آپ اس حالت دے اندر نے کہ سکرات دی کیفیت موت و زندگی دی حالت کیفیت اندر نے چند لمحات زندگی دے باقی نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نہ آئیاں باپ دی حالت کیفیت ویکھ کے رو پئیاں. نبی علیہ السلام نے ویکھے اپنی بیٹی دی پریشانی نو بشارت آندے انہوں نے ایک پریشانی دے عالم اندر کوئی ایسی خبر آ جائے کہ چہرہ خوشی نال تمتما اٹھے خوشی نال چمک اٹھے انہوں ہی عربی اندر بشارت کیا جانا ہے. سیدہ کائنات پریشان نے اور پریشان اس بات تے نے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا باپ دی حالت کیفیت ویکھ کے آندی نے ہائے میرے بابا دی تکلیف ہائے میرے بابا دا دکھ. اس حالت پیغمبر نے اپنی بیٹی دے چہرے تے پریشانی دے آثار ویکھے تے نیویں ہون دا حکم ارشاد فرمایا. اپنے قریب کر کے جنہوں سر مبارک سیدہ کائنات نے نبی علیہ السلام دے قریب فرمایا ہے. فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو تینوں اللہ جنت دی عورتاں دی سردار بنا دے گا تینوں جنت دی عورتاں دی سردار بنا دے گا. سیدہ کائنات مسکرا پئیاں نے خوش ہو گئیاں نے بشارت سن کے یہ وہ آپ دیاں بشارتاں نے جو شخصیات دے نال خاص نے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ کے اوصاف ماننے والوں اوصاف بیان کرنے والوں اوصاف سے پیار کرنے والوں وہ حالت کیفیت وہ بشارتوں پہ غور کرو جو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتاں عطا فرمائیاں نے. شخصیات دے والے نال سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق اندر بشارت رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا دوئے میرے بیٹے میرے پھول نے میرے نواسے حسن و حسین میرے پھول نے. ان کریم فرمائے جنت دے نوجواناں دے قیامت والے دن جنت دے نوجواناں دے سردار ہونگے. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بشارت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بشارت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مینو خواب دے اندر ایک منظر وکھایا گیا ہے ایک بحری بیڑا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پیغمبر دی خوشخبری پیغمبر دی بشارت فرمایا منو خواب اندر ایک سمندر دے اندر بحری بیڑا وکھایا گیا ہے. جس ویلے آپ نے ویکھیا ہے اس ویلے کوئی بحری بیڑا مسلمانہ کول نہیں سی. نبی علیہ السلام دے کول کوئی بحری بیڑا نہیں سی. جدوں آپ نے خواب ویکھیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق دے زمانہ خلافت اندر میں کوئی بحری بیڑا مسلمانہ کول نہیں سی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے زمانہ خلافت دے اندر بھی کوئی بحری بیڑا موجود نہیں سی. حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجے امیر المومن عمر جے اجازت دے وہ تے میں بحری بیڑا بنانا چاہنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں اس فوج نو اس امت نو پیغمبر دے صحابہ نو سمندری لہران دے حوالے نہیں کرنا چاہندہ بحری بیڑا بنان دی لوڑی کوئی نہیں. سیدنا عثمان دا زمانہ خلافت آیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیغام بھیجے ہے امیر المومن جے اجازت دے وہ تے میں بحری بیڑے بنانا چاہنا. سیدنا عثمان نے اجازت مرحمت فرمائیے. سیدنا امیر معاویہ نے بحری بیڑا پہلا بنایا ہے. پہلا بحری بیڑا بنا کے سوار ہو کے جہادی قافلہ جزیرے اندر اسلام دا جھنڈا لہران واسطے بھیجن لگے. نبی علیہ السلام کتنے سال پہلے وہی خواب دیکھ گئے اور بشارت دے گئے. فرمایا میرے صحابہ ایک بحری بیڑا میں خواب اندر ویکھیا ہے او دے اندر میرے صحابہ کرام چڑھے ہوئے نے سوار نے
جی میں بادشاہ تختاں تے بیٹھ کے سفر کرتے نے ایویں میرے صحابہ کرام تے سن لو میرے صحابہ جیڑا بحری بیڑا بنا کے سوار ہوئے گا میں محمد بشارت دینا اللہ اس قافلے دے سارے گناہی معاف کر دے گا۔ یہ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی بشارت میرے پیغمبر دی یہ مبشر تسلیم ہے تے پیغمبر دی بشارت تسلیم کیوں نہیں؟ یہ آپ مبشر نے تے جنہ دے حق اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں عطا فرمائیا نے۔ ذرا شخصی بشارتاں دے بارے غور کیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت کتنی یقینی ہوندی ہے، ذرا اس وقت توجہ فرمائیے۔ اے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ وال تشریف لیں گئے تیرا کفار مکہ نے اعلان کیتا ہے جڑا پیغمبر نو گرفتار کر کے لے آوے انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائیں گا۔ سراقہ بھی انہاں لوگاں شامل ہے جنہیں پیغمبر نو تلاش کردے کردے بالکل آپ دے قریب پہنچ گیا ہے۔ صدیق نے فرمایا محبوب جی اے ویکھو لگدا ہے سراقہ بن مالک آ گیا ہے تے ساڑھے نیڑے ہی پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سیاپا پر اے ابو بکر پریشان نہ ہو آن دیو سراقہ نو قریب آن دیو۔ سراقہ قریب ہویا ہے ہجے مسلمانی کافران دا سردار پیغمبر نو گرفتار کرن واسطے آیا ہے پکڑن واسطے آیا ہے۔ جو ہی آپ دے قریب پہنچے ہے تے گھوڑا زمین جے دھنس گیا ہے، اگلے گھوڑے دے دوئیں پیر زمین دھنسن لگے نے تے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ من اس مصیبت تو نجات دے وے، جس ارادے نال بھی آیا سا ارادہ ترک ہو گیا ہے واپس ٹر جاواں گا۔ محبوب نے دعا کیتی ہے تے گھوڑا زمین تو باہر نکلے ہے، دوبارہ آگے بڑھے ہے، اس ارادے نال گھوڑا پھر دھنس گیا ہے۔ 3 واری ایویں واقعہ پیش آیا ہے۔ تیسری واری کہنے لگا محبوب جی ہون دعا کرو اللہ نجات دے وے، جس ارادے نال آئے آساں بس اس ارادہ چھوڑ دیتا ہے واپس پلٹ جاؤں گا۔ جدوں تیجی واری واپس جان لگے تے نبی علیہ السلام نو عرض کردہ یا رسول اللہ تساں بڑی مصیبت تو میں نجات دلوائیے، کوئی حکم ہوئے تے بیان کرو۔ آپ نے فرمایا سراقہ ساڑا راہ کسے نے دسنا نہیں، ساڑا راز نہیں کھولنا سی کڑے راہوں جا رہے ہیں تے آپ فرما نالی فرما سراقہ جاندے خوشخبری سن لے۔ یہ ہے وہ آپ کی بشارت، یہ ہے وہ آپ کی حیثیت مبشر۔ فرمایا اے سراقہ جاندے خوشخبری سن لے، اجے مسلمان نہیں۔ فرمایا مشم سراقہ ایک خوشخبری سن لے، جی خوشخبری بیان فرماؤ۔ فرما آج تم میرا مخالف ہے، من پکڑن واسطے آئے ہیں تے گرفتار کرن واسطے آئے ہیں تے رسواؤ کے واپس جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا تو محمد دا غلام ہوئے گا، ایک وقت آئے گا تو میرا غلام ہوئے گا تے او بڑا پیارا وقت ہوئے گا جس ویلے کسرا دے کنگن اللہ تیرے ہاتھ پہنا دے گا۔ کسرا جناب دے کنگن، کسرا دے کنگن، ایران دے بادشاہ دے کنگن تیرے ہاتھ پہنائے جان گے۔ سراقہ کہندے نے میں حدیث تے سن لئی لیکن ایمان چو نہیں سی پیغمبر دی ذات نبوت واپس پلٹایا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہدایت بخشی تے مسلمان ہو گئے، صحابی بنے، نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، سیدنا صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، انہاں دا زمانہ خلافت بھی ختم ہوا، آپ فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ خلافت آیا، سراقہ بیمار ہو گئے، بیمار اتنے کہ لاغر ہو گئے، لاغر اتنے کہ چرپائی نال لگ گئے۔ حکیم طبیب ڈاکٹر بلائے گئے کہ سراقہ نو چیک کروائیے، بیٹیاں نے طبیب حکیم بلائے جڑا نبض چیک کردہ ہے، کہندہ بیٹے ہو سراقہ دی خدمت کر لو، مرض لا علاج ہو چکا ہے۔
اج یا کل یہ دنیا تو چلے جان گے، چند دنوں دے مہمان نے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بیٹیاں دی طبیعت ویکھی، چہرے دے حسار ویکھے، کہنے لگے میرے بیٹوں من ذرا اٹھاؤ بٹھاؤ، تکیہ میرے پیچھے رکھو۔ تکیہ رکھیا گیا، اٹھایا گیا۔ فرمان لگے بیٹو حکیم کی کہہ رہے نے؟ ابا جی حکیم دس رہے نے تسی اج یا کل دے مہمان ہو، تھوڑا مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ سیدنا سراقہ فرمان لگے بیٹو پریشان نہ ہو، اللہ دی قسم ہے اجے من موت نہیں آ سکتی۔ ابا جی او کیوں؟ فرمایا ایک پیغمبر دی بشارت اجے پوری نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کسرا دے کنگن اللہ سراقہ تیرے ہاتھ وچ پہنائے گا، ہجے کسرا مغلوب ہویا نہیں، او دے کنگن میں ہاتھ وچ پائے نہیں، موت کیویں آوے جب تک او دی بشارت پوری نہ ہوئے جنہوں رب نے مبشر بنایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہجے من موت نہیں آ سکتی جب تک میرے محمد مصطفیٰ دی بات پوری نہیں ہوئے گی، آپ دی بشارت پوری نہیں ہوئے گی۔ پھر زمانے نے ویکھیا سراقہ نو اللہ نے بیماری تو اٹھایا، شفا بخشی، شفا یاب ہوئے اللہ دے راہ اندر، پھر جہاد بھی کرتے رہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق دا زمانے خلافت کسرا مغلوب ہو گیا، او دا مال غنیمت مدینے چ پہنچ گیا۔ اس حدیث نو کوئی سننے والا نہیں، ایک سراقہ نے سنی سی، ایک صدیق نے سنی سی۔ صدیق دنیا تو چلے گئے، کلے سراقہ اس حدیث دے راوی رہ گئے نے۔ وقت آیا ہے سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کسرا دے کنگن مال غنیمت مدینے پہنچے ہے، کنگن بڑے قیمتی نے، ہیرے لال جواہرات جڑے ہوئے نے، سارے بندے سارے مجاہدین دی خواہش ہے جدو مال غنیمت ونڈیا جائے تقسیم ہوئے تو یہ کنگن میرے ہاتھ میں آئے، مجھے نصیب ہوں، مجھے ملیں۔ اختلاف ہون لگے، سیدنا عمر فرمان لگے لڑو جھگڑو اختلاف اس بات نہ کرو کہ کنگن کنوں ملن گے، کنگن انہوں ملن گے جدے ہاتھ جو پورے آ گئے۔ سارے مجاہدین اجازت ہے ہاتھ کنگن پائی جاؤ، جنوں پورے آ جان او لے جاؤ، پورا مدینہ مڈایا ہے، ہر بندہ کنگن پاندہ ہے، کسی نے پورے نہیں آندے۔ جڑا صحابی اٹھاندہ ہے کنگن ہاتھ چ پاندہ ہے، کسے نو بڑے نے کسے نو چھوٹے نے، پورے نہیں آندے۔ سارے صحابہ پورے کر گئے، کسے نو پورے نہ آئے۔ سراقہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی کنگن چکے اکو مدینے شخصیت رہ گئی ہے جد نام سراقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سراقہ نے جو ہی کنگن چکے تے ہاتھ جو پورے آنگے، صحابہ خوش ہو کے مبارک دے رہنے، سراقہ رو رہنے۔ فرما سراقہ خوشی دا موقع ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اج تر کنگن کس طرح دے مل گئے نے؟ فرمان لگے رونا اس بات تے آ گیا ہے، کاش زندہ ہوتے وہ مبشر، کاش زندہ ہوتے وہ بشارت دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ محمد کی بشارت سراقہ کے ہاتھ میں پوری ہو گئی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، آپ کو رب نے مبشر بنایا، بشارتیں دینے والے۔ شخصیات سے ہٹ کے ذرا قبائل کے حق میں بشارتیں سنیے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد حنین وال تشریف لے گئے، حنین تو واپس پلٹے، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل ہو رہے نے، باہر ویکھے ہے تے قریش دے کچھ بچے کھیل رہے نے۔ جدو نبی علیہ السلام تے صحابہ کرام کولوں دی گزرے، چھوٹے بچے قریش دے کفار دے کھیل دے نبی پاک نو تے صحابہ نوے کے کہن لگے دیکھو محمد مصطفیٰ جا رہے نے، انہ دے ساتھی صحابہ جا رہے نے،
انہاں دا جڑا ایک صحابی ہے جنہوں بلال کیا جاندہ ہے، بلال جڑا ہے او چھت چڑھ کے اذانہ دیتا کردہ ہے، این اذان دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان بلال دی نقل اتاری ہے کہ نے قریش دے بچے آنے، یہ کافروں کے بچے تھے، نقل اتار رہے ہیں بلال کی اذان کی۔ ساڑھے بچے نے ویکھ لو، سارے بہروپی اکٹھے، کفار کی نقلیں، فنکاروں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی نقلیں، ان کی آوازیں، ان کے الفاظ، یہ کافروں کے بچے تھے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی اذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ ایسے اذان دیتے ہیں بلال، جدو کافران دے بچے دی زبان چو رسول اللہ نے اذان دی آواز سنی نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دوڑو انہاں بچیاں نو پڑھ کے لے آؤ۔ صحابہ دوڑے بچیاں نو پڑھ کے لے آئے، آؤ بچیاں کول بیٹھ گئے، فرمایا ذرا میں سناؤ میرا بلال اذان کیویں دیندہ ہے، ہن میں سناؤ نا ذرا۔ ایک بچے نے اذان سنائیے، دوجے نے اذان سنائیے، تیجے دی واری آئیے تے آواز بڑی پیاری ہے، نام سیدنا ابو معذور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا ابو معذور ذرا سناؤ میرا بلال اذان کیویں دیندہ ہے۔ بلال دی اذان دی نقل اتاری ہے سیدنا ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے او دی آواز انی پیاری سی، محبوب دل ہی دل دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ اس اذان دی اسلام دی محبت ابو معذور اس بچے دے دل اندر اتار دے۔ جو ہی اذان دی نقل انہیں سنائیے، محبوب علیہ السلام نے ایک تھیلی کٹی او دے وچ کوئی درموں دینار نے، فرمایا اے بچے میرے والوں اے انعام قبول کر لے۔ ابو معذورہ فرما دیں میرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت اتر گئی، نال ہی میں عرض کیتا محبوب جی کلمہ پڑھا لو مسلمان بنا دو۔ کلمہ پڑھے اے دار اسلام داخل ہوئے تے محبوب نہ رلے بیت اللہ دے اندر آ گئے۔ محبوب نے مدینے واپس جان دا اعلان فرمایا ہے۔ ابو معذورہ قریب ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی چلے جاؤ گے مدینہ طیبہ اندر، توڑے صحابہ بھی مدینہ طیبہ اندر چلے جان گے، میں نے ایتے دسو بعد اندر بیت اللہ اذان کون دیتا کریں گا؟ فرمایا کی چاہنے ابو معذورہ؟ محبوب جی جاندے جاندے میں نے بیت اللہ دا مؤذن بنائی جاؤ، میں نے بیت اللہ دا مؤذن بنائی جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں جا رہا ہوں مدینہ طیبہ اندر واپس، میرے بعد میرے جان تو بعد میرے بلال تو بعد بیت اللہ دا مؤذن ابو معذورہ ہوئے گا۔ تے بشارت سنیے، بشارت دا عنوان ہے، بشارت سنیے، مبشر دی بشارت سنیے۔ فرما ابو معذورہ تو اذان دیتا کریں گا بیت اللہ اندر، تے صرف تو ہی نہیں قیامت تک تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن نہیں روے گی۔ چاہو تمہاری اولاد بیت اللہ کی قیامت تک مؤذن رہے گی۔ اب بتلاؤ کتنا خوش ہوئے ہوں گے ابو معذورہ کہ قیامت والے دن تک بیت اللہ کی اذان کی ذمہ داری پیغمبر کی زبان سے مجھے اور میرے خاندان کو نصیب ہو گئی، تو کیا یہ کم بشارت ہے کہ بیت اللہ کے اندر آج بھی مؤذنین میں سے ایک مؤذن جو ہے وہ ابو معذورہ کی اولاد میں سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے عقیدے میں آل الحدیث ہونا اس بات کی بشارت نہیں ہے کہ پیغمبر بیت اللہ کے مؤذن کی ذمہ داری، اذان کی ذمہ داری جس گروہ کو بخش کے گئے ہیں وہ گروہ آل الحدیث کا ہے۔ ابو معذورہ کی اولاد کا اہل حدیث ہونا یہ اس چیز کی بشارت ہے کہ پیغمبر کے ہاں جس گروہ کا ایمان، عقیدہ، فہم قرآن و سنت کے تابع ہے وہ آل الحدیث ہی تو ہے۔ اگر مبشر ہونا حق ہے، جو ہم مبشر ہیں تو ہمارا انکار کیوں ہے؟ یہ پیغمبر کی بشارت ہے، اور اس بشارت کے مصداق اللہ کی رحمت سے ہم ہیں۔ یہ بشارت ہمارے حق میں ہے۔ بشارت سنیے جو خاندان سے متعلق ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ایک قبیلہ عرب دے اندر فرمایا جنہاں بنو تمیم کیا جاندہ ہے، مجھے اس قبیلے کے ساتھ محبت ہے۔ یہ کون؟ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ کیوں محبت ہے؟ فرمایا 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ مسجد نبوی اندر صدقہ آیا، بنو تمیم نے بھیجیا سی صدقے کے دانے آئے سن، مسجد نبوی چے کٹھے سن، محبوب تشریف لے آئے، فرمائے صدقہ کہ تو آیا ہے محبوب جی بنو تمیم نے بھیجے ہے۔ فرمایا وہ محمد کی اپنی قوم ہے۔ فرماتے ہیں میں نے محبت ہو گئی کہ بنو تمیم نال، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا وہ میری قوم ہے۔ دوسری وجہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پانچ کی لونڈی سی، آپ نے فرمایا عائشہ سے لونڈی نو آزاد کر دے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمائے بنو تمیم دے وچوں میں تے بنو تمیم میرے بابا اسماعیل دی اولاد وچوں نے، اسے خاندان خون دی لونڈی ہوئے جس چو میں محمد پیدا ہویا وہاں، میں نو گوارا نہیں، نو آزاد کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے نے میں محبت ہو گئی اس قبیلے نال کہ پیغمبر دا تے انہاں دا خون ایک جناب نسل پاک ایک۔ تیسری وجہ فرماتے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت جدوں قریب آئے گی، دجال آئے گا، دجال دے آن تو بعد اگر دجال دا کوئی میری امت اچ قبیلہ مقابلہ کرے گا تے بنو تمیم ہون گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس قبیلے سے محبت ہو گئی۔ کیا بنو تمیم کے لیے یہ شرف کم ہے؟ کیا اس قبیلے کے لیے یہ خوشخبری کم ہے کہ دجال کا مقابلہ کریں گے؟ لوگ دجال کے فتنوں سے پناہ مانگتے رہے، سارے نبی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے، ساری امت کو حکم دیا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور جس گروہ اور قبیلے نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے کیا اس کی شان کم ہے جس کی بشارت مصطفیٰ دے گئے؟ وہ بنو تمیم ہے جو دجال کا مقابلہ کرے گا۔ چاہیے آج بھی پورے عرب میں پھیل کے دیکھیے اور پڑھیے اور مطالعہ کیجیے، بنو تمیم قبیلہ آج بھی ان راہوں پر موجود ہے جو دجال کا راہ احادیث سے ثابت۔ یہ دجال ایران کے راہ سے، ایران کے راہ سے نکلے گا، اصفہان سے، ایران کا شہر اصفہان ہے وہاں سے یہ نکلے گا۔ سیاہ جھنڈے ان کے ساتھ، لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کوئی ابہام والی بات ہے؟ کوئی اشکال والی بات ہے؟ سیاہ جھنڈوں والے اس کی فوج ہوگی۔ آج دیکھیں سیاہ جھنڈے کن کے ہیں؟ سیاہ جھنڈے والی اس کی فوج ہوگی، اصفہان کی طرف سے نکلے گا، یمن میں داخل ہوگا، یمن سے ہوتے ہوئے عرب میں جب داخل ہوگا تو آگے آج عرب میں ان علاقوں میں جائیں، آگے بستیاں جناب بنو تمیم کے بستیوں کی بستیاں موجود ہے، اور رب کی رحمت ہے کہ انہوں نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو مکہ مدینے کی طرف نہیں جانے دینا۔ آگے بنو تمیم فوج لے کے، سینے لے کے، ساتھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بنو تمیم کی مدد کے لیے آسمان سے اتر آئیں گے، مکہ مدینے کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، بنو تمیم اور فرشتے مل کے دھکیل کے دجال کو شام کے رخ موڑ دیں گے، جہاں عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے دمشق میں اور دجال کو قتل کریں گے۔ آج بھی بنو تمیم عرب میں موجود ہے۔ کیا یہ کم بشارت ہے کہ آج بھی وہ سارے کے سارے عقیدے میں آل الحدیث ہے؟ یہ بشارت ہے پیغمبر رحمت کی، جو آج رب کی زمین پر جس کے مصداق آل الحدیث اور بنو تمیم ہیں، آج بھی سارے مذہبی امور عرب میں بنو تمیم کے اختیار میں ہے۔ کون تھے بنو تمیم جس کی وجہ سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ بنو تمیم سے تھے، جس کی تعریف محمد مصطفیٰ فرما گئے۔
کہ رسول رحمت نے فرمایا یہ میری بشارت ہے کہ بنو تمیم نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. یہ قبائل کے بارے میں بشارتیں تھی، آگے پوری امت کے بارے میں بشارتیں ہیں جو آئندہ خطبہ میں بیان ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.